السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے عمل میں سب سے بہتر، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ تم پہلے بے جان تھے، لہذا تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر تم کو زندہ کریں گے، پھر تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر روح پھونکی گئی، پھر اس کے لیے ایک عورت یعنی انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کو ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور اس دنیا کی زمین پر اتارا گیا، پھر ان دونوں کی توبہ کو قبول کیا، پھر ان دونوں سے بہت سارے انسانوں کو پیدا فرمایا اور خوب پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تم کو وہاں یعنی اس دنیا کی زمین میں زندہ رہنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ پہلی بار جب انسان کا کوئی وجود نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کن سے پیدا فرمایا، پھر ماں باپ کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی، پھر اس کو بولنا سکھایا، پھر جوں یہ بڑھ رہا تو اس کو اچھے برے کی تمیز سکھائی گئی۔ جب یہ سمجھدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ اب تم کو آزمایا جائے گا امتحان کے طور پر، ہر ایک کو برائی اور بلائی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، تاکہ کون زیادہ بعمل ثابت قدم ہے اور کون زیادہ آخرت کی زندگی کا حقدار ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں بنائی کہ اس میں چلو پھرو، حلال رزق تلاش کرو، کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا جب تم کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں بولنا سکھایا جب تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اچھائی اور برائی کی سمجھ دل میں ڈال دی تاکہ تم نیکی کر کے اپنے لیے آخرت میں مقام حاصل کرو۔ اور اس دنیا میں آپ کی زندگی ایک وقت تک مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر مکمل ہوتا ہے پھر ایک منٹ نہ آگے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر آپ موت سے بھاگنا چاہے، اینما تکون یدریککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط برجوں میں بھی ہو۔ اور وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، اجل کا وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا میں تمام انسان ان دو باتوں پر متفق ہے، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی انسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ موت ہر انسان اور حیوان کو ایک دن موت آنی ہے، کوئی جاندار اس سے زندہ بچ نہیں سکتا، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ کسی انسان یا حیوان کو معلوم نہیں کہ کس وقت موت کا وقت مکمل ہو جائے اور انسان اس فانی اور عارضی دنیا سے چلا جائے۔ کسی کو اس بارے میں علم نہیں، صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا،
قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ یقیناً تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم ظاہر اور پوشیدہ جاننے والے رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لہٰذا وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ انسان ہو یا حیوان کوئی موت کی حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا، اور اعمال جو لکھے جا رہے ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو ہر انسان کو اب سوچنا چاہیے کہ موت ایک دن آنی ہے، وقت ہم کو معلوم نہیں اور اعمال کا حساب ہوگا۔ تو ہر انسان کو جو عقل رکھتا ہے وہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور نیکی کی کوشش کرتے رہے۔ جب دنیا فانی ہے اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور آخرت باقی ہے، پھر ہم کیوں فانی چیزوں کے پیچھے زندگی ضائع کرے، کیوں موت کی حقیقت کو نظر انداز کرے، اور جب وقت مقرر بھی معلوم نہ ہو پھر کیوں غفلت میں پڑے رہے۔ اگر دنیا میں ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا حق تھا، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں کروڑوں انسان آئے اور سب کو وقت مقرر پر اس فانی دنیا سے جانا پڑا۔ کیا ہم ہر روز نہیں دیکھتے کتنوں کو ہم نے زمین میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کتنوں کو مرتے دیکھا۔ جب موت مقدر میں ہے پھر کیوں انسان غافل ہے، جب رستہ ایک ہے پھر کیوں انسان بھٹکتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت دل سے نکال دو تو جنت قریب ہے، اگر دل میں خوف خدا ہو تو موت بھی زندگی ہے۔ خود غرضی زندگی اور مقصد حیات دولت کی پوجا بن چکی ہے۔ پچھلی اقوام کی ہر برائی اس قوم میں مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کی پہچان نہ ہو تو دنیا کی تمام علوم فضول ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو تو زندگی بھی فضول ہے۔ جب موت یاد نہ ہو تو دنیا جنت اور دولت راحت نظر آتی ہے، جب موت سامنے آتی ہے تو دنیا فانی اور دولت فریب نظر آتی ہے۔ تو دنیا کی فریب کاری اور رنگینیوں سے نکلو، حقیقت میں ہمارے پاس نیکی اور بھلائی کرنے کے لیے وقت کی کمی ہے۔ ہمیں ابھی اور اس وقت توبہ کر کے اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ کیا اس 2 دن کی زندگی کو مال اور آسائش کے پیچھے ضائع کرو گے؟ کیا اس امتحان کی زندگی کو انجوائمنٹ میں ضائع کرو گے؟ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے۔ دنیا داروں کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آئیڈل ہونی چاہیے۔ کتنے وسائل کے ساتھ کتنے مسائل کا مقابلہ کیا، ہمیں سیرت مصطفیٰ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میلے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ قصرہ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔
یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں کڑی ہو اجل بھی، بس اب اس جہالت سے تو نکل بھی، یہ طرزِ معیشت اب اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، موت سر پہ کھڑی ہے اب ہوش میں آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے اور موت کے لیے تیاری کرے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی ملاقات کو برا جانتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ملاقات کو برا جانتا ہے۔ موت کی یاد سے اپنی لذتوں کو کم کرو، موت کی یاد لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ جو رات اور دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا وہ شہیدوں میں سے اٹھے گا۔ موت ایمانداروں اور مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ موت ہر مسلمان کے لیے گناہوں کو دور کرنے والی ہے۔ موت کو یاد کرو کہ موت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ موت مومن کے لیے راحت اور بدکاروں کے لیے افسوس ہے۔ موت ہی قیامت ہے، جو مر گیا اس پر قیامت واقع ہو گئی، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت کا، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو رحمت والے مردے اس کے پاس آتے ہیں اور حال اور احوال ان لوگوں کا پوچھتے ہیں جو ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہم سے نہیں ملا، اس کو اس کے اعمال دوزخ میں لے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ گار مرتا ہے تو ان کو باقی مردوں سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ موت فتنے سے بہتر ہے، اور مصیبت پر موت کی تمنا نہ کرو۔ موت کی سختی مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ موت مومن کے لیے راحت ہے، کیونکہ وہ دنیا کے رنج و غم سے نجات پا کر اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر جو پسینہ آتا ہے وہ بلائی کی علامت ہوتی ہے۔ مومن کے ساتھ ملک الموت نرمی کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا یا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کرتا ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کا بہت بڑا ثواب ہے، اور حالت نظام مریض کے سامنے کلمہ کی تلقین اور ورد کیا کرو۔ اسی طرح خودکشی حرام ہے، اور جس کا ایک بچہ وفات ہوا اور اس نے اس کے لیے صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ پاک اس صبر کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور اس کا نام بیت الحمد، تعریف کا گھر نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہے، جس میں ایک جنازے میں شرکت کرنا ہے، اور جس نے جنازے میں شرکت کیا اس کو ایک قرط ثواب ملا جو ایک پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ زندگی کو دنیا کی لغزشوں سے نکال کر اس دنیا کی تخلیق پر غور و فکر کر، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو، اپنی پیدائش پر غور و فکر کر۔ دنیا سے محبت ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، اور موت سے غفلت افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر زندگی بے مقصد ہے تو تماشے کے سوا اور کچھ نہیں۔ موت اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے تو پھر شہادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔